إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال عز من قائل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق الله عليك. وقال عليه الصلاة والسلام لا توعي فيوعي الله عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال إلى غير ذلك من الأحاديث. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ ماہ رمضان میں اور اس کی آخری ساعتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ عز و جل نے ہمیں یہاں تک صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ پہنچایا۔ اس کے صیام، قیام، تلاوت قرآن کریم اور دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل اس مہینے کا اختتام ہونے سے پہلے ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مغفرت سے نواز دے، اور اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے۔ یہ مہینہ اس وقت تک رخصت نہ ہو جب تک ہمارے نام اعمال نیکیوں سے بوجھل نہ ہو جائیں، اور گناہوں سے، بدیوں سے، منکرات سے ہمارے نام اعمال خالی نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کی وہ لمحات باقی بچے ہیں جو نہایت ہی قیمتی سے قیمتی تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جب کوئی چیز قیمتی ہو اور اس کے لمحات گزر رہے ہوں، وقت کم سے کم باقی بچا ہو، تو اس کی قیمت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماضی کا، یعنی اس ماہ رمضان میں جو وقت گزرا ہے، اس کا احتساب کریں، محاسبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس کا احتساب کرنے کے بعد یہ جو وقت باقی بچا ہے، یہ جو راتیں باقی بچی ہیں، جو دن کے لمحات باقی بچے ہیں، اس کو محض ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگیں کہ اللہ عز و جل اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کوتاہیاں، کمیاں اور خلل ہم سے اس مہینے میں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بقیہ ایام میں، ان راتوں میں اس کی تلافی کرنے کی، اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے جب یہ آخری ایام آتے ہیں تو اس وقت جو موضوعات عام طور پر زیر بحث لائے جاتے ہیں، ان موضوعات میں سے صدقۃ الفطر کا موضوع ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انفاق یعنی خرچ کرنے کا موضوع ہوتا ہے۔ صدقہ دے کر کے غربا، فقراء اور مساکین کو مضبوط کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے موضوعات عام طور پر زیر بحث آتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ حضرات تک کی باتیں بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے کلام کی چند آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے میں کچھ آیتیں اور حدیثیں پڑھوں، اور اسی طرح سے امت کے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور خیر القرون کے لوگ جو پورے جذبے ایمان کے ساتھ، پورے جذبے عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، اس دنیاوی زندگی کو فانی زندگی واقعی سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس آخرت کی کامیابی کی امید لگائے رہتے تھے جو اصل کامیابی ہے اور اصل کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان کی زندگیوں کے کچھ نمونے، کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کے بخل سے، اپنی ذات کی، اپنی سوچ کی بخیلی سے، کنجوسی سے اللہ تبارک و تعالی آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو حق اس کے مال میں، اس کے عطا کردہ مال میں بنتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا صلہ جو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، جو ہمارے تصور سے بھی بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر اور اس ثواب سے ہمیں نوازے، اس دنیا میں بھی ہمیں خیر سے، برکات سے نوازے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک صلہ جنت میں عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بلکہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے سلسلے میں ابھارا بھی ہے، حکم بھی دیا ہے، اور اسی طرح سے اس کی فضیلت اور اس کی منقبت بھی بیان فرمائی ہے۔ انفاق کے معنی ہوتے ہیں نکالنا، کسی چیز کو باہر نکالنا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وہ سارے کار خیر جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی اور نیک بدلہ عطا فرماتا ہے، اس مقصد سے اللہ کی عطا کردہ مال میں سے، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، پیسے نکالنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال لٹانا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم اس کا مطالعہ کریں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ان کی زندگیوں میں مال کے خرچ کرنے کا مسئلہ دولت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ دل کی دولت کی بنیاد پر تھا، نفس کی مالداری کی بنیاد پر تھا۔ ان کے پاس کم بھی اگر ہوا کرتا تھا تو وہ نفس کے مالدار ہوا کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس میسر آتا تھا اس میں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور پوری سخاوت کے ساتھ، جود کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کو تکلیف میں لا کر کے بھی بسا اوقات مال خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انسان بہت زیادہ دولت مند ہو تو ہی مال خرچ کرے، جس حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نوازا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو بخل سے بچائے، اس کے بخل اور شح سے، یعنی حد درجہ کنجوسی سے آزاد کرنے کی کوشش کرے۔ اس طریقے کا جذبہ امت کے سلف صحابہ کرام تابعین کے ہاں ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیتیں ہمیں کس طرح سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ابھارتی ہیں، اور یہ مناسبت صرف اور صرف رمضان کی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ انسانی زندگی کے اندر یہ خوبی پائی جانی چاہیے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اسے جو بھی توفیق عطا فرمائے کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی حیثیت فرض کی بھی ہے، اس کی حیثیت نفل کی بھی ہے، صدقات کی شکل میں ہے، عطیات کی شکل میں ہے۔ ایسے بھی انسان کو بسا اوقات کسی کو کھانا کھلا دے، کسی کو پانی پلا دے، کسی کی ضرورت پر کام آ جائے، کسی غم سے نڈھال پر خوشی کا سبب بن جائے۔ مختلف انداز کی مختلف کیفیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اصل میں مال جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے اور مال خرچ کرنے کی جب نوبت آتی ہے، اس کا جب موقع آتا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز ہماری اور آپ کی طبیعت پہ پیدا ہوتی ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دیں گے یا کہیں بھی لگا دیں گے تو جو ہمارے پاس موجود ہے، جو جمع ہے، بیلنس ہے، اس کے اندر نقص آ جائے گا، کمی پیدا ہو جائے گی، اور اس مقدار میں نقص آ جائے گا۔ یہ سب سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا اور اس کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم و کریم ہے۔ اللہ کا عطا کیا ہوا مال، اللہ کی نوازی ہوئی روزی، اس میں سے خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابھارتا ہے تو اس کی فضیلت کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر حد درجہ رحمت کی ایک مثال۔ میرے بھائیوں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے کی طرح اس کی مثال۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ایک دانے کی طرح سے ہے جو جب زمین میں ڈالا جائے اور اس کی آبیاری کی جائے، اسے پانی دیا جائے، سینچائی کی جائے، انبتت 7 سنابل، تو اس سے 7 بالیاں پیدا ہو جائیں۔ ایک دانے سے 7 بالیاں اگیں، اور فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہو جائیں۔ یہ مثال ہے ایک دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتا ہے، اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دوسرے انداز میں، دوسرے اسلوب میں، دوسرے پیرائے میں بھی سمجھایا ہے۔ وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی بطور اشارہ آپ کے سامنے باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دانہ، 1 روپیہ، آپ مثال سمجھیں، 1 روپیہ یا 1 درہم و دینار اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے
تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس نے زمین میں ایک دانہ ڈال دیا ہو اور اسے 7 بالیاں اگ گئی ہوں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے پائے جاتے ہوں تو اس کا 1 روپیہ 700 روپے کے برابر ہو جائے. تو بظاہر دیکھنے میں مال جیب سے نکلتا ہے تو کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ 700 گنا بڑھ جایا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے. کسی بھی انفاق سے، خرچ کرنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے سے کمی واقع نہیں ہوتی ہے. یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، کیونکہ ہم بظاہر جو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اسی کو ہم سمجھتے ہیں، اسی سوچ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لیکن یہ ایمانی تربیت دی جا رہی ہے، یہ دل کے بخل سے، نفس کے بخل سے ایک مومن کو نکالا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے. تو یہ مثال ہے کہ 1 روپیہ 1 دانہ خرچ کرنا دراصل مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اجر کے ذریعے سے، ثواب کے ذریعے سے، ظاہر میں، باطن میں، دنیا میں، آخرت میں اس کے اثرات انسانی زندگی میں دکھائی دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھا دیا، 1 دانے کی مثال 700 دانے کے برابر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی نوازشات کی آخری حد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی مرضی کے مطابق جہاں تک چاہے گا بڑھائے گا، لیکن ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ سمجھیں کہ 1 دانہ 700 دانے کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور گنا در گنا کر دیتا ہے. یعنی اخلاص کی بنیاد پر جتنا اخلاص پایا جائے، جتنی الہیت پائی جائے، جتنا زیادہ دین کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں آمادگی پائی جائے، سخاوت اور جود کا جذبہ پایا جائے، اس اعتبار سے خرچ کرنے کے بعد جو دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، جتنا زیادہ وہ تنگی دل کے اندر نہیں پائی جائے گی، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اسے بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی کرنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. اسے نہ تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ دینے میں کوئی عار ہے یا دینے میں کوئی باک ہے یا دینے میں کسی قسم کی رکاوٹ اور اکراہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی دینا چاہے دیتا ہے. فإن اللہ تبارک و تعالی لا مکرہ لہ ولا مستکرہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمتیں تم اپنی زندگی میں دیکھتے ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں. آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم واضح ہوا میرے بھائیوں کہ 1 دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال 700 گنے کے برابر ہے. 700 گنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 4 پارے کے آغاز کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، بر کا جذبہ، بر کی خوبی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے. بر ایک ایسا لفظ ہے میرے بھائیوں جو زندگی کی آخرت کی تمام تر بھلائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ لفظ ایسا ہے جس میں ساری بھلائیاں شامل ہیں. بر کے لفظ میں ایمان و عقیدے سے لے کر زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی تمام کی تمام بھلائیاں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. ایسا یہ لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، بر نہیں پا سکتے، خیر و بھلائی حاصل نہیں کر سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اپنی پسندیدہ چیزیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں جس کی ہم لالچ کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں محبت زیادہ ہوتی ہے، ہم اسے چھن جانے سے گھبراتے ہیں، اس کے لٹ جانے سے گھبراتے ہیں، اس کی کمی کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم بر حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی اس مسئلے کو سمجھایا ہے میرے بھائیوں کہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ نیکی کے جذبے سے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی ایک چھوٹی سی کسی چیز کو صدقے میں خرچ کرتا ہے، ایک صدقہ دیتا ہے، 1 روپے کا، 1 درہم کا، 1 دینار کا، 1 کھجور کا صدقہ اگر اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر 1 کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو یاخذھا بیمینہ، اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے بڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، یعنی اسے پالتا ہے، پوستا ہے، اسے دھیرے دھیرے بڑھا کر کے اسے کہاں تک لے جاتا ہے؟ جبل احد کی طرح کر دیتا ہے. ہم نے 1 کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کی، 1 روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں
اس کی مثال ایک احد پہاڑ کے برابر ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ مثال دے کر کے اللہ کے نبی نے سمجھایا، آپ نے فرمایا کما یربی احدکم فلوبہ، جیسے تم میں سے کسی آدمی کے پاس اگر گھوڑے کا بچہ ہو، گھوڑے کو مثال میں اس لیے پیش کیا گیا کہ گھوڑے میں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہاں بکری کی مثال نہیں دی گئی، یہاں گائے اور بیل کی مثال نہیں دی گئی، اونٹ اور اونٹنی کی مثال نہیں پیش کی گئی، میڈھے کی مثال نہیں پیش کی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس کی مثال پیش کی؟ گھوڑے کے بچے کی مثال پیش کی۔ آپ دیکھیں اس میں نقطہ کیا چھپا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بطور مثال اس کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے اسے پال پوس کر کے مضبوط کرتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے جھریرا اور طاقتور بنا دیتا ہے، پھر وہ سواری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ بوجھ ڈھونے کے قابل ہو جاتا ہے، میدان جہاد میں اسے لے کر کے تم شریک ہو سکتے ہو، اس قابل بنا دیتا ہے۔ اور گھر کے سامنے جب گھوڑا کھڑا رہتا ہے، بندھا رہتا ہے میرے بھائیوں، تو جیسے آج کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں دولت سے نوازا ہے، ان کے گھروں کے سامنے مہنگی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، تو ایک پہچان ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہی مثال ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک بہت ہی توانا اور تندرست چھریرے قسم کا گھوڑا بندھا ہوا ہو، جس کے ذریعے سے وہ سواری کرتا ہو، اپنے اسباب زندگی کا استعمال کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، تو اس کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ دوسرے جانوروں کو تو کھا کر کے آسانی عام طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن گھوڑے کو کھانا گرچہ اس کا حلال ہے، لیکن بہت زیادہ مجبوریوں میں اسے کوئی استعمال کرتا ہے، ورنہ اسے اپنی سواری کے لیے، اپنے بوجھ ڈھونے کے لیے، اور اپنی ایک شان و شوکت اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے انسان گھوڑے کو پالتا ہے، پوستا ہے، اسے بڑھاتا ہے۔ تو یہ مثال اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور بکری اور گائے بیل سے، اونٹ اور اونٹنی سے کئی گنا اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں کا کوئی شخص جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر کے اسے بڑھاتا ہے، اسے پالتا پوستا ہے، یہاں تک کہ اسے بڑھا کر کے احد پہاڑ کی طرح سے کر دیتا ہے، اور پھر اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مثال دی، وہی مثال ایک دانے کی مثال 700 دانے کے برابر ہے، اس سے زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر سکتا ہے۔ اسی مثال کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملی زندگی میں جو عام طور پر عرب کے لوگوں کا ماحول تھا، اس ماحول میں مثال دے کر کے سمجھایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مثال ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اور جب یہ تربیت اللہ کے نبی کے صحابہ کو ملی، صحابہ کرام نے اس کی اہمیت کو سمجھا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دینے کا ثواب اور اس کا اجر اور بدلہ ان کے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے پیوست ہو گیا۔ اللہ کی قسم ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کیا، انہوں نے بخیلی کو خیر بات کہہ دیا، کنجوسی کو خیر بات کر دیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں کوئی ایسا جذبہ باقی نہیں چھوڑا جس کی مثال ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ میرے بھائیو، آخری حد تک کی جو سخاوت ہو سکتی ہے، جو فیاضی ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوط کرنے اور ضرورت مندوں کے ہاتھ پیر مضبوط کرنے کا جو آخری اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہو سکتا ہے، وہ ساری درجات، وہ ساری مثالیں امت کے سلف صحابہ کرام اور تابعین نے امت کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو چار مثالوں کی طرف اشارہ کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنے نفسوں کی بخیلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرماتا ہے جو لوگ اپنے نفس کی بخیلی سے پاک کر دیے گئے، اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نفس کی بخیلی سے باز آ جائیں، جو اسے بچا لیے جائیں، جن کی حفاظت کر لی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے صحابہ جو آپ کے دائیں بائیں ہمیشہ اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے جو غریب صحابہ تھے، جو مشکلات اور مجبوریوں میں تھے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر دینے کا جذبہ لیے رہتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان کر دیا گیا، کسی محاذ کا اعلان کر دیا گیا، کسی غریب اور فقیر کی آمد پر اس کی محتاجگی کا اعلان کر دیا گیا،
جنگ کا اعلان کر دیا گیا، یا مثال کے طور پر سواریوں کے انتظام کا اعلان کر دیا گیا، ہتھیاروں کے لیے اعلان کر دیا گیا، اس طرح سے جس طرح کی بھی کوئی نوبت آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی، اے لوگو مال خرچ کرو، مال کی ضرورت ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندگان کو مدد پہنچانے کے لیے۔ ان تمام مواقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بے دریغ مال خرچ کیا، بخالت بخل اور کنجوسی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ لے کر کے اپنے مال کو آدھا پورا تک سارا کا سارا مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو نفس کی بخیلی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سخاوت اور فیاضی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں کوئی محاذ آ جائے، کوئی موقع آ جائے تو ہم اس میں بخل سے کام نہ لیں، بلکہ اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کریں، دل کھول کر کے مال خرچ کریں، اور یہ جذبہ زندہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 1 روپے کو 700 گنا بڑھا کر کے واپس لوٹا دے گا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ سب کے سب گنا دوگنا کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دہدہ اور ام الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کی مثالیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں اور ان صحابہ کی زندگیوں میں موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ میرے بھائیوں، میں اشارہ کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے، سب سے زیادہ احسان، ساتھ دینے کا احسان یا مال خرچ کر دینے کا احسان سب سے زیادہ جس کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اسلام کے اوپر، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، ان امن الناس علی فی مالہ وصحبتہ ابو بکر، مجھ پر سب سے زیادہ لوگوں میں جس کا احسان ہے، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے احسان ہے، یا میرا ساتھ دینے کے اعتبار سے، صحبت اور دوستی نبھانے کے اعتبار سے جس کا سب سے زیادہ مجھ پر احسان ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہاں کہاں مال خرچ کر دیا انہوں نے، کہاں کہاں مال خرچ کیا۔ سب سے نازک موقع تھا جب مکے سے آپ کو نکالا گیا، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو نہتھے گھر سے نکل جانا پڑا، اور وہ بھی اس وقت جب آپ کی جان لینے کے در پہ تھے کفار و مشرکین۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے ساتھ میں میرے بھائیوں، آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر کے، جو غلام تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ آ کر کے حالات کی خبر لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگا، جتنی ضرورت تھی اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، سواری کا انتظام کرنے کے لیے، راستے کے اخراجات کے لیے، اپنی بیٹی کو لگا دیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے بھائیوں اپنے غلام فہیرہ کو لگا دیا۔ الغرض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے لیے کافی لمبا چوڑا مال خرچ کیا، اور بخیلی اور کنجوسی سے دور سخاوت کی ایک مثال قائم کر دی۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں آپ کی زندگی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ترمذی کی روایت کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر صدیق اکبر کے بھی خرچ کرنے کی مثال موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمر فاروق اعظم کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال موجود ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں اور اپنے بارے میں عمر فاروق اعظم روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا، امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالانفاق، آپ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا یا آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں مال خرچ کرو۔ کہتے ہیں فوافق ذلك عندي مالا، اتفاق یہ ہے کہ جب آپ نے اعلان کیا تو اتفاق سے میرے پاس اس وقت کافی مال موجود تھا، میں دل میں خوش ہوا کہ الحمدللہ آپ نے جب اعلان کیا ہے تو میرے پاس مال فراہم ہے، اگر نہ ہوتا تو میں مجبور ہوتا، پریشان ہوتا، لیکن میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے اور میں دل کھول کر کے مال خرچ کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں چنانچہ میں نے موقع غنیمت سمجھا کہ میرے پاس مال بھی موجود ہے، اور کہا لا اسبق على ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان لم اسبق اليوم، کہتے ہیں کہ اگر آج میں نے
اگر آج میں مال خرچ کرنے میں صدیق اکبر سے نہ بڑھ سکا، آپ سے زیادہ مال نہ خرچ کر سکا، تو شاید پھر کوئی اور موقع نہیں آئے گا کہ آپ سے آگے بڑھ جاؤں مال خرچ کرنے میں، کیونکہ اتفاق سے میرے پاس مال موجود ہے اور میں آسانی کے ساتھ جتنا چاہوں گا خرچ کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں بڑی خوشی میں نے اپنے گھر کا جو کچھ بھی میرے پاس مال موجود تھا اس کے 2 حصے کر دیے، اور ایک حصہ میں نے گھر میں رکھ دیا گھر کے لوگوں کے لیے، اخراجات کے لیے، اور آدھا حصہ میں نے تھیلے میں رکھا جو بھی درہم و دینار کی شکل میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے پیش کر دیا، آپ نے دیکھا یہ کتنا مال لائے ہو، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدھا لے کر کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے فرمایا مثلہ، جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت و برکت کی دعا فرمائی، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تھیلے میں درہم و دینار بھر کے لے کر کے آئے، اور بوجھل ہو رہا تھا، ہاتھ بوجھل ہو رہے تھے، لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ماذا ابقیت لاہلک، صدیق اکبر اتنا سارا مال لے کر کے آئے ہوئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ یعنی مجھے مال کی حاجت نہیں ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مجھے خرچ کرنا ہے، میں سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑایا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنا صدیق اکبر کا، یہ جذبہ مال خرچ کر دینے کا، تو عمر فاروق اعظم نے کہا انی لا اسبق علیہ ابداً، میں کبھی بھی صدیق اکبر سے مال خرچ کرنے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے آدھا خرچ کیا تو سوچا کہ بہت بڑا کام میں نے کر ڈالا، صدیق اکبر اتنا تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے یہ مثال بھی قائم کر دی کہ گھر کا سارا اثاثہ لے کر کے، سارے درہم و دینار سونے اور چاندی لے کر کے اللہ کے راستے میں حاضر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، یہ اللہ کے راستے کی بات ہے۔ دعوت کا راستہ، جہاد کا راستہ دعوت سے گزر کر کے جاتا ہے، دعوت کا راستہ چلتے چلتے جہاد کے منزل تک پہنچتا ہے۔ پہلے وہ راستہ جہاد سے شروع ہوتا ہے، علم سے، دعوت سے شروع ہوتا ہے، علم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد منزل پہنچتی ہے جہاد تک۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کا انداز ہے، یہ اسلوب ہے جو کتاب و سنت کے دلائل سے مبرہن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر دینے کا جذبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، انہوں نے کتنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور کتنے کتنے موقعوں پر مال خرچ کیا، اشارہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، عمر فاروق اعظم کی سخاوت کے بعد حضرت عثمان غنی کی مثال اس سے کہیں زیادہ اونچی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، بڑے خیر و برکات سے نوازا تھا، تجارت تھی ان کے پاس، اموال موجود تھے ان کے پاس، اور بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں سونے اور چاندی کا ذخیرہ، بڑی مقدار میں اونٹوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ، اور میرے بھائیوں دیگر اموال، غلہ جات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ اسی لیے ان کی زندگی میں ان کے نام کے ساتھ بھی غنی لگا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال کا بھی غنی بنایا ہوا تھا اور انہیں دل کا اور نفس کا بھی غنی بنایا تھا۔ جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مال خرچ کرنے کا اعلان ہوا، عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کے بعد بہت زیادہ مال خرچ کرنے میں سب سے آگے بڑھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے۔ میرے بھائیوں، کتنی جگہ مال خرچ کیا۔ ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے تو پانی کی تکلیف تھی، سب جانتے ہیں پانی کی تکلیف تھی، میٹھا پانی نہیں تھا۔ ایک چشمہ تھا جس کا نام روما کہا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے حدیثوں میں، روما نامی چشمے میں پانی نکلتا تھا، اور وہی پانی شیریں اور میٹھا تھا جو قابل استعمال تھا، جسے پیا جا سکتا تھا۔ اور مشکل یہ تھی کہ وہ جس آدمی کا تھا وہ ایک مد جب تک اناج نہیں لیتا تھا تب تک وہ پانی نہیں دیتا تھا۔ ایک مد، ایک تھیلا اگر آپ کو بھر کے، ایک چھوٹا سا ڈبہ اگر بھر کے لینا ہو تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک مد
اناج دینا پڑتا تھا، جو بھی اس زمانے میں تھا میرے بھائیو، ایک مد لے کر کے ایک مشق دیا کرتا تھا. بڑی مشکل تھی خرید کر کے پانی پینا اس غربت کے عالم میں، خاص طور پر خاص طور پر ہجرت کر کے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تھے. آپ بتائیے کتنی زحمت کا کام تھا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت گئی، مسلمانوں کے مسائل کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس چشمے کو، اس کنویں کو خرید کر کے سارے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. روایتوں میں موجود ہے، بعض روایتوں میں کسی یہودی کا تھا یہ، اور یہودی بغیر پیسہ لیے ہوئے یا بغیر بدلہ لیے ہوئے معاوضے کے پانی نہیں دیا کرتا تھا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، وہ مسلمان ہی کا تھا لیکن ایک غریب مسلمان تھا، ایک غریب آدمی تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر کے کہا کیا تم اس چشمے کو جنت کے چشمے کے بدلے مسلمانوں کے لیے وقف کر سکتے ہو؟ یعنی چشمہ اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دو، تم بھی پانی پیو، سارے مسلمان سب پانی پئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں چشمہ عطا فرمائے گا. اس نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، لیکن بہت فقیر ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس اس کے سوا کچھ انکم کا ذریعہ نہیں ہے، یہی میرے لیے ہے، یہی میرے اہل و عیال کے لیے ہے. اگر یہ میں دے دیتا ہوں تو میں بھوکا پیاسا رہ جاؤں گا، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہ جائے گا معاش کا. آپ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کون ہے جو اسے خرید کر کے منہ مانگا دام دے کر کے خریدے اور مسلمانوں کے لیے عام کر دے، وقف کر دے. حضرت عثمان غنی تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اعلان میرے لیے بھی ہے؟ کہا ہاں آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی اس اعلان میں شامل ہیں. کہا ٹھیک ہے، جا کر کے پتہ لگایا اور 35,000 درہم دے کر کے اس چشمے کو خرید لیا، اور وجعل دراءہ مع دراء المسلمین، اور سارے مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے اس چشمے کو وقف کر دیا. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انفاق کا جذبہ دلایا تھا آپ نے، صحابہ کرام کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، آپ نے اسے وقف کر دیا. ایسے ہی مسجد نبوی تنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، بغل میں لوگوں کی جگہ موجود تھی، اس کو خریدنے کا مسئلہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان فیضیفها للمسجد. کون مسلمان ہے جو فلاں آدمی کی زمین کو خرید کر کے مسجد میں اضافہ کروا دے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے. عثمان غنی تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس کے لیے حاضر ہوتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے جا کر کے 20,000 درہم کی رقم دیا اور اس جگہ کو خرید کر کے اس زمین کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا. لوگ کشادگی سے نماز پڑھنے لگے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور کتنی مثالیں موجود ہیں. غزوہ تبوک کا واقعہ سبھی جانتے ہیں. غزوہ تبوک جو بڑی شدت کے عالم میں ہوئی تھی، رومیوں سے جنگ کرنا تھا، مدینے سے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بستی آباد تھی اور بڑی طاقتور اور رومی قوم تھی، مسلمانوں کو ان سے مقابلہ کرنا تھا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے سواری کا انتظام کرے، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے ہتھیاروں کا انتظام کرے، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اسباب کا انتظام کرے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تھا، اس کی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. میرے بھائیوں، 300 اونٹ لا کر کے عثمان غنی نے سارے اسباب کے ساتھ، اس کی رسی کے ساتھ، اس کے زین کے ساتھ، اس کے ہودج کے ساتھ، اور سارے اسباب جو ایک سجے سجائے اونٹ پر ہونے چاہیے، جو سواری کرنے کے قابل ہو، جہاد کرنے کے قابل ہو، ایسے 300 اونٹ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا. اور اس کے بعد 1000 درہم کا سونے کے سکوں کا تھیلا لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اسے الٹ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام ماری خوشی کے اسے اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کے اسے یوں اچھالتے گئے اور اسے اچھال کر کے خوش ہوتے گئے. اور آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد سے عثمان جو بھی کریں انہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. اتنا بڑا کام کار خیر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، سواریوں کے انتظام کرنے کا جو مثال میرے بھائی عثمان غنی نے قائم کی ہے، وہ مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی. مال خرچ کرنے کا بڑا جذبہ، بڑی مثالیں موجود ہیں اس سلسلے میں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت ابو الدرداء کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ جو محبوب مال ہو، پسندیدہ مال ہو، جب تک اللہ کا بندہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا وہ نیکی نہیں پا سکتا، اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
بر کا مستحق نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے آئے. طلحہ میرے بھائیوں انصاری صحابہ کرام میں سب سے مالدار صحابی تھے، ان کے پاس دولت کا انبار تھا. وہ آئے، ان کے پاس کئی کھجوروں کے باغات تھے. اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے نیکی نہیں پا سکتے. اے اللہ کے نبی ان احب اموالی الی بیرھا، اے اللہ کے نبی میرے پاس تو باغات کئی ایک ہیں، بہت سارے باغات ہیں کھجوروں کے، لیکن سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ محبوب جو مال ہے میرا، جو باغ سب سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے میرے پاس، وہ بیرھا کا باغ ہے، بیرھا نامی باغ ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر عمل کرتے ہوئے سب سے زیادہ محبوب اس باغ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اجعلھا فیما ترا، آپ اسے جہاں خرچ کرنا چاہیں خرچ کر دیجئے، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بر چاہتا ہوں. مجھے بر چاہیے، نیکی چاہیے، جنت چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہیے. اس لیے میں اپنے سب سے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں. ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں میرے بھائیو، میرے بزرگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں ان اسلاف کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے، اس کے بندگان کے لیے ہمارے مالوں میں جو حق بنتا ہے فرض، اسے تو خرچ کرے ہی کریں. اس کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقات کی شکل میں، عطیات کی شکل میں اور دیگر راستے جو ہیں کار خیر کے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. تو یہ جو جذبہ ہے اسے خاص طور پر میرے بھائیوں اس ماہ رمضان میں ہمیں خاص طور پر اس جذبے کو عملی شکل دینے کی ضرورت ہے، عام طور پر بھی اور خاص طور پر رمضان میں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے لوگوں میں، مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ ایک طرف سنتے ہیں کہ فیاض تھے، سخی تھے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بسا اوقات کھانے کے لیے بھی گھر میں موجود نہیں رہا کرتا تھا. آپ کی بیویوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ جا کر کے پوچھتے تھے اما عائشہ سے ہے کچھ گھر کے اندر کھانے کے لیے؟ کہتی تھی ہاں کھجور صدقے، کھجور ہدیے میں آیا ہے، یا گوشت ہدیے میں آیا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی مکھن وغیرہ ہدیے میں آیا ہے. تو آپ کہتے کہ لاؤ میں کھا لو. آپ کو دیا جاتا، آپ چند لقمے اس میں سے کھا لیتے اور بقیہ گھر والوں کے لیے واپس کر دیتے. اور بسا اوقات پوچھا جاتا ہے کچھ گھر کے اندر؟ تو ازواج مطہرات کہتی اے اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر. آپ کہتے تب ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں. آپ نفلی روزہ رکھ لیا کرتے تھے کیونکہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوا کرتا تھا. پھر آپ سوچئے کہ ایک طرف یہ باتیں اور دوسری طرف یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے. کان لا یخشى الفقر، آپ جب دینے پہ آتے تھے، لٹانے پہ آتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ آتے تھے، تو پھر آپ فقیری اور محتاجی کو بھول جایا کرتے تھے. یہ دے دوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، دے دوں گا تو محتاج ہو جاؤں گا، میرے پاس گھر کے خرچ کے لیے کیا باقی بچے گا؟ آپ کو اس کا ڈر نہیں ہوا کرتا تھا. ان دونوں چیزوں میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں چیزوں میں تال میل کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سخاوت اور فیاضی یہ مالداری کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. سخاوت و فیاضی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ دولت ہو تو ہی آپ سخاوت و فیاضی کریں. سخاوت و فیاضی جو کچھ انسان کے پاس ہو اس اعتبار سے سخاوت و فیاضی ہوتی ہے. میں جتنے کا بھی مالک ہوں اس میں سے مجھے خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جس حیثیت سے بھی میں دے سکتا ہوں اس حیثیت سے اللہ کے راہ سے مال خرچ کروں. یہ سخاوت کی مثال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہی تھا. آپ سب سے سخی تھے اور آپ کی یہ سخاوت اور فیاضی رمضان میں خاص طور پر بڑھ جایا کرتی تھی. ابن عباس فرماتے ہیں ہر رات جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے. وکان یعرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مراجعہ کیا کرتے تھے، پڑھ کر کے جبریل امین کو سنایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سالانہ مراجعہ فرمایا کرتے تھے. ہمیشہ تو تلاوت کرتے ہی تھے لیکن جبریل امین کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کریم کا مراجعہ رمضان میں کیا کرتے تھے. یہ طریقہ تھا اور یہ کام ہر رات ہوا کرتا تھا. ہر رات جبریل امین تشریف لاتے تھے اور جب جبریل امین تشریف لاتے تھے تو کان اجود بالخیر من الريح المرسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کی فیاضی اتنی بڑھ جایا کرتی تھی جیسے کوئی
کوئی طوفانی ہوا ہو جو ہر طرف پھیل کر کے لوگوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہو، ہر طرف پھیل کر کے لوگوں کو راحت پہنچا رہی ہو، ایسے طوفانی ہوا کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو لٹاتے تھے، ہر ایک پر مال خرچ کرتے تھے جو بھی اس کا مستحق ہوا کرتا تھا۔ یہ فیاضی تھی، یہ سخاوت تھی، یہ دریا دلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی مثال قائم کی گئی ہے۔ اور یہی جذبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں آیا۔ انہوں نے ہر موقع پر دین اسلام کی حمایت اور دین اسلام کی حمایت اور ایمان اور توحید خالص کی حفاظت کے لیے ہر وقت مال خرچ کیا۔ جیسے جب بھی اعلان ہوا، اللہ کے نبی کے صحابہ نے دل کھول کر کے مال خرچ کیا۔ میرے بھائیوں، شاید وہ مال اگر خرچ نہ کیا گیا ہوتا تو آج توحید و سنت کا یہ سرمایہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، جسے ہم آسانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پا رہے ہیں اور فراہم ہے ہمارے پاس، شاید یہ چیزیں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی۔ وہ قربانیاں ہیں جو اللہ کے بندوں نے، ان اسلاف نے، صحابہ اور تابعین نے اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا تھا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے اللہ کا دین کھڑا موجود ہے اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ایک خاص کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم فقراء کو، غرباء کو، محتاجین کو اور ایسے ہی جو بھی مستحقین ہیں، اور اس میں بہت بڑا حصہ میرے بھائیوں، سب سے بڑا حصہ اس سلسلے میں اس چیز کا ہونا چاہیے۔ ایک انسان کی بسا اوقات جان قیمتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید خالص نہیں ہے، تو اس کی جان سے زیادہ اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص کی زندگی میں اس کا سچا ایمان، اس کا سچا عقیدہ، توحید خالص اس کے کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ کھانے پینے سے اگر انسان مجبور ہوگا تو مر جائے گا، اور موت تو آنی ہی ہے کسی نہ کسی وقت۔ لیکن اگر انسان ایمان و عقیدے کے بغیر مر جائے، شرک پر مر جائے، بدعت و خرافات پر مر جائے، عقیدے کے نفاق پر مر جائے گا، تو اس کی موت اسے جہنم کا مستحق بنا دے گی۔ اس لیے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے جو فنڈ بتائے ہیں، اس میں سے 8 فنڈ ہیں، اور یہ 8 فنڈ صرف نام کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ان فنڈوں میں جو شکلیں شامل ہو سکتی ہیں، جو حالات شامل ہو سکتے ہیں، امت کے علماء کی اجتہاد کی روشنی میں جو ملک اور حالات کے مسائل ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں میرے بھائیوں بہت سارے فنڈ ہیں جو ان 8 فنڈوں کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ان 8 فنڈوں میں جو عموم ہے اس کے اندر وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین صرف اور صرف کسی دور کے لیے نہیں تھا، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں تھا، کسی ایک ملک اور قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ میرے بھائیو تا قیامت تک کے لیے ہے یہ دین۔ اور ملکوں کے حالات الگ الگ ہیں، ملکوں کی مشکلات الگ الگ ہیں، ایمان و عقائد پر خطرات الگ الگ منڈلا رہے ہیں، دین کے دفاع کا مسئلہ کہیں اہم ہے، عقیدے کے تحفظ کا مسئلہ کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حلال مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں۔ اس میں کسی بھی طرح کی بخل، کسی بھی طرح کی کنجوسی اور شح کا ثبوت نہ دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا 700 گنا عطا فرمائے گا، ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ نوازے گا۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیا ہوا اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، اور سود وصول کر کے، انٹرسٹ لے کر کے تم سمجھتے ہو کہ اس سے مال بڑھ جاتا ہے۔ صدقات اور خیرات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ گناہ در گناہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور تم انٹرسٹ اور سود کو جس کو سوچتے ہو کہ مال بڑھ جاتا ہے، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات و خیرات جس سے مال کم ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، دراصل مال بڑھتا ہے، اور انٹرسٹ اور سود کی رقم لینے سے جو مال بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، دراصل مال گھٹتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح سے مضبوط جذبہ دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ضمن میں میرے بھائیو، اگر آپ مثال دیکھیں رمضان کے تناظر میں، تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے افطار کرانے کا ثواب بیان فرمایا، من فطر صائما
فلہ مثل اجر الصائم غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء. جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اسے اسی جیسا ثواب ملتا ہے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا جب موسم آتا تھا تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین دل کھول کر کے صدقہ نہ کریں. کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو ایک پیاز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. ایک پیاز بسلا. ایک کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو آدھی روٹی صدقے میں دے دیا کرتے تھے. لیکن کوئی دن صدقے سے خالی نہیں جانے دیا کرتے تھے. یہ طریقہ ہوتا تھا. ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے, رمضان کی نوازشات سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سخاوت و فیاضی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محتاجین, مساکین, فقراء اور دیگر تمام تر مستحقین پر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مالوں میں, اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں خوب بڑھوتری فرما دے, خوب اضافہ فرما دے. اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کی گندگی کو پاک فرما دے. مالوں کی گندگی اس وقت تک پاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی, جب تک صدقات نہیں نکالے جاتے. اور اس کی جو گرمی ہوتی ہے, جلن, اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ اور صدقہ نکالنے سے مال کی جلن کم ہو جاتی ہے, مال کی گندگی کم ہو جاتی ہے اور اس کا شر, اس کا فساد جو ہوتا ہے, برائی کا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اسے نکال دیتا ہے, مال کو پاک کر دیتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں انفاق کی توفیق عطا فرمائے, مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سخاوت و فیاضی اور دریا دلی کی توفیق عطا فرمائے, بخل سے, کنجوسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اصل مالداری دولت کی مالداری نہیں ہے بلکہ اصل مالداری دل کی اور نفس کی مالداری ہے. کم صحیح لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرے, جس کے پاس کم ہے وہ کم خرچ کرے, لیکن ضرور خرچ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کی سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ جو لمحات بچے ہیں بڑے قیمتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے پورے طور پر اس سے استفادہ کرنے کی اور اپنے دامن مراد کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.